دوستو، کیا آپ پاناما ملک کو جانتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا ملک کے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ اگر شریف خاندان کی پاناما لیکس نہ ہوئی ہوتی تو شاید پاکستان کے 99% لوگ آج بھی پاناما کے نام سے واقف نہ ہوتے، کیونکہ یہ ملک دنیا کے 70 غیر معروف ملکوں میں شامل ہے۔ یہ 70 ملک دنیا کے نقشے پر موجود تو ہیں، لیکن لوگ ان ملکوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ پاناما اپنی لیکس سے پہلے ایک نہر کی وجہ سے صرف امریکہ میں مشہور تھا، جو انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی تھی، اور اسے پاناما کینال کہا جاتا ہے۔ یہ کینال 120 سال پاناما کا تعارف بنی رہی۔ یہ اگر نہ ہوتی تو شاید امریکی بھی پاناما کے وجود سے ناواقف ہوتے، لیکن یہی چھوٹا سا ملک پاناما 2006 کے دوران چین میں بہت مشہور ہوا تھا۔ چینی میڈیا روز پاناما کے حوالے سے خبریں دیتا تھا۔ آپ اس کی وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پاناما میں 2006 کے دوران 200 کے قریب لوگوں نے کھانسی کی ایک دوا استعمال کی، اور ان میں سے 40 لوگ ہلاک ہو گئے۔ جس طرح پاکستان میں آنکھوں کی لوگوں کی بینائی چلی گئی ہے ایک انجیکشن ایویسٹن استعمال کرنے سے، سیم اسی طرح پاناما میں بھی لوگوں نے کھانسی کی ایک دوا استعمال کی، ان میں سے 40 لوگ ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ دوا چین سے برآمد ہوئی تھی۔ حکومت نے چین کی سفیر کو طلب کر لیا، چینی سفیر نے اپنی حکومت کو ای میل کر دی، چینی حکومت نے تفتیش کی اور ایک ہفتے میں صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ چین کے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں جنگ جیانو نام کا ایک ڈائریکٹر تھا، اور یہ شخص کرپٹ تھا، اور اس نے 8 ادویات ساز کمپنیوں سے $8.5 لاکھ رشوت لی اور 2 درجن ادویات کی منظوری دے دی۔ یہ دوا بھی ان ادویات میں شامل تھی۔ ینگ جیانو اس وقت ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ پولیس نے چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ مزید تحقیقات ہوئی تو مزید انکشاف ہوا کہ کاؤ زین زونگ نام کا ایک اور ڈائریکٹر بھی اس مکروہ دندے میں شامل تھا۔ وہ بھی غیر معیاری ادویات کی منظوری دیتا رہا۔ حکومت نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ یہ ملزمان 2 ہفتے میں مجرم ثابت ہو گئے۔ حکومت نے کیس عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے مئی 2007 میں ینگ جیانو اور جولائی 2007 میں کاؤ کو سزائے موت دے دی۔ ینگ جیانو نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ ینگ کا کہنا تھا کہ میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں، لیکن میری وجہ سے کوئی چینی شہری ہلاک نہیں ہوا، میرے خلاف کوئی چینی مدعی بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا میرے جرم کے مقابلے میں میری سزا بہت زیادہ ہے۔ عدالت نے 2 ہفتے میں اس کی اپیل نپٹا دی۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ شخص نہ صرف انسانی جانوں کا قاتل ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں چین کی بدنامی ہوئی ہے، چنانچہ یہ درندہ صفت انسان رعایت کے قابل نہیں ہے۔ حکومت نے اپیل مسترد کرنے کے بعد ینگ کو 10 جولائی 2007 کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ دوسرے ملزم کاؤ کو بھی چند ہفتے بعد دوسری دنیا بھجوا دیا گیا۔ تو یہ کیس جتنا عرصہ چلتا رہا، چینی میڈیا روزانہ پاناما ادویات اور فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹرز کی خبریں شائع کرتا رہا۔ پاناما چین میں خاصا مقبول ہو گیا۔ آپ اس کیس کا کمال دیکھیں، یہ دونوں حضرات اگر پاناما کے شہری ہوتے تو انہیں وہاں سزائے موت نہ ہوتی، لیکن چین نے 10,000 کلومیٹر دور ایک دوسرے ملک میں ادویات کے استعمال سے مرنے والے لوگوں کے بدلے میں اپنے 2 ریٹائرڈ افسروں کو سزائے موت سنا دی، کیونکہ چین سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ اب آپ پاکستان کی طرف آ جائیے دوستو۔ لاہور اس ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ میو ہاسپٹل اس شہر کا قدیم ترین ہسپتال ہے۔ 13 جنوری کو انکشاف ہوا کہ میو ہسپتال میں دل کے مریضوں کو جعلی سٹنٹ لگائے جاتے ہیں۔ یہ انکشاف کس نے کیا ہے؟ FIA کی ایک ٹیم نے کیا تھا۔ FIA کا ایک صحت مند اسسٹنٹ ڈائریکٹر مریض بن کر ہسپتال گیا، امراض قلب کے شعبے نے معائنہ کیا اور اسے دل کا مریض ڈکلیئر کر دیا۔ مریض کو سٹنٹ ڈلوانے کا مشورہ دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر میو ہسپتال سے پرائیویٹ کلینک گیا۔ کلینک کی مشینوں نے اسے مکمل صحت مند قرار دے دیا۔ FIA نے تحقیقات شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ ہسپتال میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کا ایک گینگ کام کر رہا ہے۔ اس گینگ میں پروفیسرز بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ مریض کو جعلی سٹنٹ لگاتے ہیں۔ ہسپتال کو ایک کمپنی جعلی اور غیر معیاری سٹنٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ سٹنٹ 10,000 روپے مالیت کے ہیں۔
لیکن مریض سے 2 لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ پروفیسروں نے اسٹنٹ فراہم کرنے والی کمپنی کو اسپتال میں باقاعدہ کمرہ دے رکھا ہے۔ ایف آئی اے نے اس کمرے پر چھاپا مارا اور 4 کروڑ روپے مالیت کے اسٹنٹ برآمد کر لیے۔ اسٹنٹ پر کسی کمپنی کا نام چھپا تھا اور نہ ہی ایکسپائری ڈیٹ درج تھی۔ یہ دھندا برسوں سے جاری تھا۔ یہ لوگ ہزاروں مریضوں کو جعلی اور غیر معیاری اسٹنٹ لگا چکے تھے۔ ایف آئی اے کو معلوم ہوا کہ یہ جعلساز صحت مند لوگوں کو بھی مریض ڈکلیئر کر کے انہیں اسٹنٹ لگا دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ صحت مند شخص پوری زندگی دل کی ادویات استعمال کرتا رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ سلسلہ صرف ایک ہسپتال تک محدود نہیں، بلکہ ملک میں ایسے درجنوں ہسپتال موجود ہیں جہاں برسوں سے یہ دھندا جاری ہے۔ یہ دوستو ایک مثال ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے اکثر ہسپتال سلاٹر ہاؤس اور ڈاکٹر کسائی نظر آئیں گے۔ آپ کسی دن دبئی چلے جائیں، آپ وہاں اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں اور اس کے بعد پاکستانی ہسپتالوں اور لیبارٹریز میں چلے جائیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو دل کا ڈاکٹر دل کا، آنکھوں کا ڈاکٹر آنکھوں کا، گردے کا ڈاکٹر گردے کا، جگر کا ڈاکٹر جگر کا اور دماغ کا ڈاکٹر دماغی مریض قرار دے دے گا۔ یہ لوگ آپ کو 1-2 لاکھ روپے کا نسخہ بھی لکھ دیں گے۔ آپ کسی پاکستانی لیبارٹریز کی رپورٹس کا تجزیہ بھی کر لیں، اگر آپ مریض ہیں تو یہ لیبارٹریز آپ کو صحت مند قرار دے دیں گی، اگر آپ صحت مند ہیں تو یہ آپ کو مریض قرار دے دیں گی۔ آپ کو یہ فرق ادویات کے معیار میں بھی ملے گا۔ فرانس اور پاکستان دونوں میں انسولین ایک ہی کمپنی فراہم کرتی ہے، لیکن معیار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو یہ فرق ڈسپرین میں بھی ملے گا۔ آپ امپورٹڈ ڈسپرین استعمال کریں، اس کے بعد پاکستانی ڈسپرین استعمال کریں، آپ کو فرق جاننے میں صرف 2 منٹ لگیں گے۔ آپ کو یہ فرق خوراک میں بھی محسوس ہوگا۔ پاکستان میں بچوں کو اب ماں کا دودھ بھی خالص نہیں ملتا۔ صابن والی فیکٹریاں یورپ سے استعمال شدہ گھی اور کوکنگ آئل منگواتی ہیں۔ یہ آئل استعمال کے قابل نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ آئل پکوڑے، سموسے تلنے، بسکٹ، کیک بنانے اور مٹھائیاں تیار کرنے والوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ دودھ میں کیا کیا ملاوٹ ہوتی ہے اور چائے کی پتی اور پانی میں کیا کیا ہو رہا ہے، اب یہ ڈکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ ہم دوستو کتنے بدنصیب لوگ ہیں، ہم خوراک کے درندوں سے بچ جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹروں کے قابو آ جاتے ہیں، اور یہ ظالم 6,000 روپے کا اسٹنٹ 2 لاکھ روپے میں ہماری نسوں میں ٹھوس دیتے ہیں، لیکن حکومت نوٹس لینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ ان کی دوڑ ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہم مجرموں کو قرار واقعی سزا دیں گے، اتنے تک ہی محدود رہتی ہے۔ میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ آپ خوراک اور ادویات کے معاملے پر خوفناک اتھارٹی بنائیں، اس اتھارٹی کو آپ وسیع اختیارات دیں، کڑی سزائیں طے کریں، اور ملک میں جو بھی شخص خوراک اور ادویات میں ملاوٹ کا مرتکب پایا جائے، مریضوں کو جعلی سٹنٹ لگائے یا غلط رپورٹ جاری کرے، اسے عبرتناک سزا دی جائے، اسے خوفناک مثال بنا دیا جائے۔ آپ یقین کیجئے چین نے اب تک ینگ جیانو اور کاؤ زین جونگ جیسے صرف 10 لوگوں کو سزائے موت دی ہے۔ چین میں اس کے بعد کسی نے دوا اور خوراک میں ملاوٹ کی جرت نہیں کی۔ چین میں 2007 کے بعد سے اب تک کسی اہلکار نے غلط دوا بھی رجسٹرڈ نہیں کی۔ ہمارے ہاں روزانہ ہو رہی ہیں۔ ہم بھی اگر اپنے لوگوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی نہ کبھی یہ کرنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں لوگ خوراک سے مرتے رہیں گے یا پھر ڈاکٹروں کے ہاتھ ذبح ہوتے رہیں گے۔ دوستو اگر کوئی غلط بات ہو گئی تو دست بستہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پورے پاکستان میں شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے کسی ایک کی زندگی میں تو تبدیلی آئے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔